إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دینی بھائیوں، میرے اپنے بزرگوں، نوجوانوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء، خصوصاً آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دینی بھائیوں، گفتگو سے پہلے ایک اہم واقعہ، ایک ایسا واقعہ کہ جس کے اندر ہمارے لیے بڑی عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، اور نبی کی محبت، نبی کی اتباع اور نبی کی فرما برداری کے حوالے سے بہت اہم پیغام ہے۔ اور یہ واقعہ تقریباً احادیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے جوتا پہن کر۔ جوتا اگر صاف ہو تو وہ پہن کر نماز پڑھ سکتے یا پڑھا سکتے۔ نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ آپ کے پیچھے تھے، اور اتفاق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی تھی جس کا علم آپ کو نہیں تھا۔ نماز کی حالت میں جبرائیل علیہ السلام آ کر خبر دیتے ہیں، اطلاع دیتے ہیں کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے، نکال دیں۔ یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، لیکن جو پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں آپ سب غور کریں کہ کتنا بڑا پیغام ہمارے لیے موجود ہے کہ نبی نے جو ہی اس جوتے کو نکال کر بغل میں رکھا، سارے صحابہ جو نماز کی حالت میں تھے، نماز کی حالت میں دیکھا کہ نبی نے جوتا نکال دیا، سارے صحابہ نے فوراً اپنے جوتے نکال دیے۔ حالانکہ ان کو نہیں نکالنا تھا، لیکن نبی کی فرما برداری، آپ کے ایک ایک عمل پر، حرکت پر عمل کرنے کا جذبہ، شوق، تڑپ دیکھیں کہ نبی نے نکالا تو ہم بھی نکالیں گے۔ بعد میں اللہ کے نبی نے کہا کہ جبرائیل نے خبر دی تھی، گندگی لگی تھی، اس لیے ہم نے نکالا تھا۔
تو آپ دیکھیں یہ ہمارے صحابہ کہ نبی کے ایک ایک عمل پر، طریقے پر، حرکت پر مر مٹنے کا کیسا جذبہ رکھتے کہ نبی کو جو بھی عمل دیکھتے، جو بھی حرکت دیکھتے، فوراً کرنے کی کوشش کرتے، کیونکہ نبی ہمارے لیے اسوہ، نبی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ فرائض میں کوتاہی، واجبات میں کوتاہی، یہاں تک کہ جہاں حکم ہے، نبی کی تعلیم ہے، سنت تو جانے دیں، عام طریقہ اور نبی کا دستور تو جانے دیں، جہاں حکم ہے، جو رکن ہے، جو واجب ہے، ہم مسلمان اس سے ہی دور بھاگتے، نہیں ادا کر پاتے۔ کیسا جذبہ تھا یہ صحابہ کا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، ان کے ایمان کو دیکھ کر، ان کے جذبے کو دیکھ کر۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے لیے ان خاص صحابوں کو چنا تھا، منتخب کیا تھا ان کے لیے۔ اور یہ صحابہ کی زندگی بھی ہمارے لیے آئیڈیل۔ اللہ نے کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ تم اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہو جب تمہاری اپنی زندگی، تمہارے اپنے اعمال، گھر کی زندگی، باہر کی زندگی صحابہ جیسی ہو جائے، صحابہ جیسی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ہر جمعہ کو خطبہ ہوتا ہے، اور اسلام میں ہفتے میں ایک دن یہ خطبہ، یہ پیغام رکھا گیا ہے تاکہ سارے مسلمانوں کو جمع کر کے اللہ کا پیغام ان کو سنایا جائے، نبی کی تعلیمات ان کو بتائی جائے، نبی کی سنتیں بتائی جائیں، ان کو بتایا جائے کہ ایک مسلمان کی زندگی کیسی ہوتی ہے یا کیسی ہونی چاہیے۔ ہر ہفتے اہتمام ہوتا ہے، حاضر ہوتے ہیں، ساری باتوں کو سنتے ہیں، لیکن انسنی کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایک مسلمان چلتا پھرتا کتاب و سنت کا پیکر نظر آنا چاہیے، ہمارے اپنے کردار میں، ہماری اپنی زندگی میں، ہمارے اپنے اعمال میں نبی کی تعلیم اور نبی کی زندگی کا عکس نظر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں ہوں، چاہے جس انداز میں ہوں، اگر وہ حق ہیں، کتاب و سنت کی باتیں ہیں، اور وہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ پورے اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، اصل چیز ہے عمل۔ باتیں بڑی بڑی ہوں، لمبی لمبی باتیں ہوں، لیکن ہماری زندگی نبی کی تعلیمات سے خالی ہو، نبی کی سنتوں سے خالی ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا میں خوب ترقی کرنے، لمبی لمبی باتیں کرنے، اور بسا اوقات بعض مسلمان دیکھیں لمبی لمبی باتیں، جب وہ بات کرنے بیٹھیں گے لگے گا کہ شاید ان کے سامنے کوئی نہیں، لیکن عمل کے لحاظ سے دیکھیں گے، نبی کی سنتوں اور اسلام کی تعلیمات کے لحاظ سے دیکھیں گے تو وہ بونے نظر آتے ہیں، وہ بونے نظر آتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ صحابہ جیسا ایمان نصیب فرما، صحابہ جیسا ایمان اور جذبہ نصیب فرما کہ جہاں نبی کی تعلیم آ جائے، نبی کی سنت آ جائے، آپ کا پیغام آ جائے، ہماری خواہش مرضی ایک طرف، ہم نبی کی تعلیم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات، سورہ اعراف میں بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب ہم نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ کیا، یعنی جب ان کو پیدا کرنا چاہا تو کیسے پیدا کیا؟ احادیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات سے مٹیوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان کا پتلا تیار کیا، اور پھر اس میں روح، جان ڈال دی۔ تمام فرشتوں کو سجدے کے لیے کہا، سب کے سب تیار ہو گئے، لیکن ابلیس نے انکار کیا، الا ابلیس، ابلیس نے انکار کیا، وہ سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا قال ما منعك ان تسجد اذ امرتك، کہ آخر کس چیز نے روکا، میرا حکم تھا سجدہ کر، فرشتوں نے سجدہ کیا، سجدہ کرنے سے کون سی چیز مانی تھی؟ اس نے کہا کہ انا خیر من، میں بہتر ہوں، میں افضل ہوں، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، یہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، میں ان کے سامنے جھکوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ انا اور تکبر، بڑکپن، جو آج بہت سے مسلمانوں کی زندگی میں آ گیا، در حقیقت یہ انسانی عمل نہیں بلکہ یہ شیطانی عمل،
یہ نبی کی سنت نہیں، یہ آپ کا شیوا، یہ آپ کا طریقہ نہیں، یہ صحابہ کا معمول نہیں تھا۔ اور سب سے پہلے اگر انا کا کوئی شکار ہوا تو وہ شیطان تھا۔ میں آپ سارے لوگ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، میں کیوں آگے بڑھوں، میں کیوں سلام کروں؟ ارے اس نے ایسا کہہ دیا، جو انا کا معاملہ، جو تکبر اور بڑکپن کا معاملہ ہے، وہ آج سر چڑھ کر بول رہا، بہت عام ہو چکا۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ مسلمان، ہم اور آپ انسان ہیں، اللہ نے پیدا کیا۔ اگر ہم انسان ہیں تو ہمارے اندر انسانیت ہونی چاہیے، اگر ہم انسان ہیں تو ہمارے اندر شرافت ہونی چاہیے، رواداری ہونی چاہیے۔ انسان ہیں تو انسانیت ہونی چاہیے۔ یہ بڑکپن، یہ تکبر، یہ انا، یہ در حقیقت انسانی عمل نہیں بلکہ شیطانی عمل ہے، شیطانی عمل ہے۔ کیا ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ انا کا معاملہ اتنا عام ہو گیا کہ چھوٹا ہو بڑا ہو کسی بھی خاندان کا ہو، انا آڑے آ جاتی ہے تو آدمی حق بات کو بھی چھوڑ دیتا، جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیو، آپ صحابہ کی زندگی دیکھیں، نبی کی زندگی کو دیکھیں، نبی کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کی زندگی کو دیکھیں۔ کیا ان کی زندگی ایسی تھی کہ انا کی بنیاد پر، بڑکپن کی بنیاد پر، یہاں بھائی بھائی میں بات چیت نہیں؟ کیوں میں کیوں سلام کروں، میں کیوں آگے بڑھوں؟ یہ انا اتنا عام ہو گیا اللہ کی پناہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ شیطان بغل میں بیٹھ کر ہنستا ہوگا ہمارے انا اور جو ہے ہمارے بڑکپن کو دیکھ کر۔ یہ انسانی عمل نہیں بلکہ یہ شیطانی عمل، شیطانی عمل ہے۔ اور جب ہم انا کے شکار ہوں گے تو یہ احساس ہونا چاہیے یہ انسانی عمل نہیں بلکہ یہ شیطانی عمل ہے، شیطانی عمل ہے۔ شیطان جو مسلمانوں کا، اسلام کا دشمن ہے، نبی کا دشمن تھا، جو آپ کے مشن کے خلاف تھا، شیطان کا جو ہتھ کنڈا کہ مسلمانوں کو حق سے دور کر دیا جائے، اس کا جو مشن، جو طریقہ، جو سنت، مسلمان کو نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے، نبی کے طریقے کو اپنانا ہے۔ ایک مسلمان شیطان کے طریقے کو اپنائے، شیطان کی صفت کو اپنائے، یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ کہا کہ انا خیر من، میں بہتر ہوں، میں کیسے سجدہ کروں؟ اچھا غور کریں، آپ ایک دانے کو لیں، اس دانے کو اگر آپ آگ میں ڈال دیں تو جل کر راکھ ہو جائے، اور اسی دانے کو اگر آپ مٹی میں ڈال دیں تو لہلہاتی بالی نظر آئے گی۔ تو پتہ یہ چلا جو اس کا قیاس تھا وہ قیاس بھی غلط تھا۔ اس نے جو کہا کہ میں بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، یہ مٹی سے، تو اس نے جو یہ قیاس کیا یہ قیاس بھی غلط تھا۔ اچھا یہاں سے ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا کہ دلیل کے ہوتے ہوئے اگر کوئی قیاس کرتا ہے تو یہ شیطانی عمل ہے۔ دلیل موجود، اللہ کا حکم موجود، سجدہ کر، اس نے قیاس کیا، پتہ یہ چلا کہ اگر دلیل کے ہوتے ہوئے کوئی قیاس کرتا ہے تو یہ شیطانی عمل ہے۔ اللہ نے کہا کہ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اللہ تعالیٰ نے دھنکار دیا، نکل جا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ذلیل و خوار کر دیا، رسوا کر دیا۔ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اللہ نے نیچے اتار دیا۔ اچھا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ شیطان جو جنت میں رہا کرتا تھا، جو فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، جسے جنت کی ساری نعمتیں حاصل تھیں، جب اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کی عدولی کی اور ایک سجدے کا انکار کیا تو قیامت تک کے لیے ذلیل و رسوا ہو گیا۔ اللہ نے ذلیل کر کے نیچے اتار دیا، مہر لگا دی۔ ہم اور آپ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کے حکم کی عدولی کریں گے اور ذرا بھی شرم محسوس نہیں کریں گے تو ہمارا کیا انجام ہوگا؟ آپ غور کریں کہ وہ شیطان جو جنت میں رہا کرتا تھا، جنت کی نعمتیں حاصل تھی، فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور ایک سجدے کا انکار کیا تو اللہ نے ذلیل و خوار کر دیا۔ ہم اور آپ مسلمان جو کہنے کے لیے تو مسلمان ہیں، ہم اور آپ صبح و شام اپنی زندگی کو دیکھیں، کتنی نافرمانی، کتنی بغاوت، پورا کا پورا گھر نافرمان، پورا کا پورا گھر اسلام سے اور شریعت سے دور، نماز سے ہماری زندگی خالی ہے۔ پورا کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ اگر گھر میں 10 لوگ ہیں، اللہ کی پناہ ایسے بھی گھرانے ہیں کہ 10 میں ایک بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلم گھرانے ایسے بھی گھرانے ہمارے سماج میں
اور ہر علاقے میں مل جائیں گے کہ اگر گھر میں 10 لوگ ہیں تو 10 میں ایک بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. اور مسلسل کہاں سے اللہ کی رحمت آئے گی؟ کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی میرے بھائیوں؟ یہ نافرمانی، یہ بغاوت. تو یہاں کتنا بڑا پیغام موجود ہے کہ میرے بھائیوں، جہاں اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل بہت وسیع ہے، وہیں یاد رکھیے ان بطش ربک لشدید، کہ اللہ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے، اللہ کی مار بھی بہت سخت ہے. اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا، کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں. یہ جو ہم پریشان ہوتے ہیں، کبھی بچہ بیمار، کبھی ہم بیمار، کبھی کاروبار ٹھپ، کبھی کوئی اور مصیبت، کبھی کوئی اور پریشانی، کبھی کوئی اور پریشانی، یہ ضروری نہیں ہے. یہ عذاب ہو سکتا ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو سکتا ہے. یہ ہماری بغاوت، سرکشی اور ظلم کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ جو بھی ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، یہ سب یہ ہمارے برے اعمالوں کا نتیجہ ہے میرے بھائی. تو اللہ نے کہا کہ فخرج منھا فانک رجیم. اللہ تعالیٰ نے دھتکار دیا. اس نے اللہ سے دعا کی کہ رب انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ تو مجھے مہلت دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں. اس نے اللہ سے دعا کی ربی، جس طرح ہم دعا کرتے ربنا. یہاں سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ شیطان کی دعا کو بغیر وسیلے قبول کر سکتا، تو ایک مومن مسلمان کی دعا کو بدرجہ اولا قبول کر سکتا. جس طرح ہم دعا کرتے نا ربنا، اے ہمارے رب، رب بھی اس نے دعا کی اے میرے رب، اے میرے رب تو مجھے مہلت دے، تو مجھے یہ موقع دے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اور آج کتنے لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہر ایک کی نہیں سنتا ہے، فلاں کے پاس جاؤ، ان سے دعا کراؤ، فلاں سے سفارش کراؤ. میرے بھائیوں، اللہ سے لو لگانے کی ضرورت ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک مسلمان کو اتنے بڑے مسئلے میں بھٹکایا جا رہا کہ اس کو اس کے رب سے دور کیا جا رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے بیان فرمایا کہ یہ مسلمان اگر گناہ نہ کریں، اللہ کی طرف رجوع نہ کریں، لو نہ لگائے، استغفار نہ کرے، توبہ نہ کریں، اللہ سے مانگے نہ پکارے نا، تو اللہ ان کو ختم کر دے. ایسی قوم کو لے کر آئے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. تو اللہ سے دور کرنے کی یہ کوشش، اور یہ کوئی غیر نہیں ہے، مسلمان کرنا. اللہ کو جب بندہ یاد کرتا، بار بار یاد کرتا، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اس سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے. اور ہر شخص کو اللہ کی قربت کی ضرورت ہے. ہر شخص کو اللہ سے قریب ہونے کی ضرورت ہے، جڑنے کی ضرورت ہے، لو لگانے کی ضرورت ہے. اور جو پریشان ہو نا، تو پریشان دل سے جب دعا نکلتی ہے تو اس کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے. ہم کسی سے کہیں بھائی آپ دعا کر دیں، پریشانی کا شکار وہ نہیں ہے، پریشانی کو وہ محسوس نہیں کر سکتے. جب تکلیف جسے ہوتی ہے، اور جتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے وہ محسوس کرتا ہے، اس تکلیف میں جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو یاد کرنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ کچھ اور ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، ہر شخص کو اللہ سے جڑنے کی ضرورت ہے. اور اللہ نے کہا نا میں تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تم پکارو، تم مانگ کر تو دیکھو. ہر شخص جہاں سے جب اللہ کو پکارنا چاہے، اللہ کو یاد کرنا چاہے، اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہے، وہ کر سکتا ہے. دنیا میں ہمارا کوئی کتنا عظیم خاص کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی ساتھ چھوڑ سکتا ہے یا ہمیشہ اس کا سپورٹ نہیں مل سکتا. لیکن اللہ کی ذات اور اللہ رب العالمین وہ اللہ ہے کہ بندہ جب اللہ کو پکارنا چاہے، یاد کرنا چاہے، اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہے، وہ مدد حاصل کر سکتا ہے. اس نے اللہ سے دعا کی کہ رب انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ تو مجھے مہلت دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں. اللہ نے کہا کہ جا لوگوں کو گمراہ کر، لیکن یاد رکھ جو میرے نیک اور مخلص بندے ہوں گے ان پر تیرا جادو نہیں کر چلے گا. اچھا، اس نے کہا لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. لأقعدن لهم صراطک المستقیم، صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. وہ بیٹھا ہے، کھڑا کیوں نہیں ہے؟ لأقعدن لهم، میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. بعض علماء نے لکھا ہے کہ آدمی اگر روڈ پر کھڑا ہو
تو دور سے نظر آ جائے گا، اور اگر بیٹھا ہو تو بہت دور سے نظر نہیں آئے گا۔ یعنی خاموشی کے ساتھ وہ بیٹھا ہے کہ نظر نہ آئے، اور لوگ آئیں اور ان کو گمراہ کرے، ان کا شکار کرے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ ایک بہت بڑا نقطہ آپ دیکھیں کہ اس نے کہا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جتنے بھی خیر کے راستے، جتنے بھی بھلائی اور نیکی کے راستے ہیں، وہاں ہمیں شیطان ملے گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، مطلب جتنے بھی خیر اور حق اور جنت کے راستے ہیں، نیکی اور بھلائی کے راستے ہیں، وہاں ہمیں شیطان ملے گا۔ ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارے پاس جو ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ جو ہی خرچ کرنے کے لیے جائیں گے آپ کو شیطان ملے گا، ارے اتنی محنت کی کمائی، رات دن ایک کیا، ارے کم ہو جائے گا، تمہارے گھر میں بھی ضرورت، کیوں دو گے؟ شیطان ملے گا۔ ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، چلو دکان کو بند کر دو، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے چلتے۔ شیطان آئے گا، ارے دکان بند کر کے چلے گئے، آدھا گھنٹہ 20 منٹ لگے گا، جو کسٹمر آئیں گے کہاں جائیں گے، نقصان ہوگا۔ شیطان آئے گا۔ تو جتنے بھی خیر اور بھلائی کے راستے، نیکی کے راستے، ان نیکی کا کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کلیئر، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، وہ صراط مستقیم پر بیٹھا ہے، وہ جنت والے راستے پر بیٹھا ہے، وہ نیکیوں کے راستے پر بیٹھا ہے۔ جب بھی تمہارے دل میں احساس ہوگا، جب بھی اپنے مسلمان ہونے کا خیال ہوگا، اور یہ احساس ہوگا کہ اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ یہ جو زندگی ہے اللہ کو راضی کر لے جائیں، خوش کر لے جائیں، اچھے اعمال کر لے جائیں، تاکہ جنت ہم کو مل جائے، ہم کو وہاں شیطان ملے گا، اور نہ صرف ملے گا بلکہ گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور کیسے گمراہ کرے گا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ تیرے بندوں کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اکثر لوگوں کو تو ناشکرا پائے گا، یعنی اکثر کو گمراہ کر ڈالوں گا۔ یہ آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اس کا کیا مطلب؟ آگے سے آؤں گا یعنی دنیا کے راستے سے آؤں گا، دنیا کی رنگینیوں، چمک دمک کو تیرے بندوں کے سامنے اس طرح پیش کروں گا کہ مست ہو جائیں گے، بس ہائے دنیا کی ہائے دنیا، دنیا میں مست ہو جائیں گے۔ بائیں سے آؤں گا یعنی برائیوں کے راستے سے آؤں گا، طرح طرح کی برائیوں کو اور بے حیائیوں کو ہر آنے والے زمانے اور دور کے لحاظ سے اس انداز میں پیش کروں گا کہ اس کا شکار ہو جائیں۔ دائیں سے آؤں گا یعنی نیکیوں کے راستے سے آؤں گا، تیرے بندوں کے دل میں کبھی اپنے مسلمان ہونے کا احساس ہوگا، اللہ کی محبت جاگے گی، اور کوئی اچھا عمل بھی کریں گے، غرور و گھمنڈ میں مبتلا کر کے اسے بھی تباہ و برباد کر دوں گا۔ پیچھے سے آؤں گا یعنی آخرت کے راستے سے آؤں گا، آخرت کا جو خوف ہے، جو ڈر ہے، اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا جو ڈر ہے، جو سوال و جواب اور اللہ کے یہاں حاضر ہونے کا جو خوف، وہ تیرے بندوں کے دل و دماغ سے نکال دوں گا، وہ بالکل مست ہو جائیں گے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر لوگوں کو تو ناشکرا پائے گا۔ یہاں سے نقطہ یہ بھی ملا کہ دنیا میں اچھے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، دنیا میں اچھے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، یہ اکثر لوگ شیطان کے شکار ہوں گے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا، آپ نے بیان فرمایا کہ جہنم میں لوگوں کو کیسے ڈالا جائے گا۔ 1000 میں سے 999 لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ایک بندے کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ 1000 میں سے 999 لوگوں کو جہنم میں، صرف ایک بندے کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر لوگ نافرمان ہوں گے، اکثر لوگ ناشکرے ہوں گے، شیطان کے جو حربے ہوں گے، چالیں ہوں گی، وہ سمجھ نہیں پائیں گے اور اس کے مطابق چلیں گے۔
اچھا، ایک غور کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ غلطی دونوں سے ہوئی، غلطی دونوں سے ہوئی، آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی اور شیطان سے بھی غلطی ہوئی۔ آدم علیہ السلام کو کہا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، وہ چلے گئے، اور شیطان کو اللہ نے کہا سجدہ کر، اس نے انکار کیا۔ غلطی دونوں سے ہوئی، ایک کو کہا مت کرنا، کر لیے، اور ایک کو کہا کر نہیں کیا، غلطی دونوں سے ہوئی، لیکن فرق ہے۔ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو نادم و شرمندہ ہوئے، کہا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ اللہ میں نے اپنی نفس پر ظلم کیا، اگر تم نے رحم نہ کیا، معاف نہ کیا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اور شیطان سے جب غلطی ہوئی تو اس نے اس کو مشیت پہ ٹال دیا، تقدیر پر ٹال دیا۔ تو یہاں سے انسانیت اور شیطانیت کے درمیان فرق بھی معلوم ہو گیا کہ انسان وہ ہے کہ انسان ہونے کی وجہ سے جب کبھی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو وہ نادم و شرمندہ ہوتے، وہ توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر انسان ہونے کی بنیاد پر اگر غلطی ہو جائے، کوئی گناہ نافرمانی ہو جائے اور آدمی اس پر اڑا رہے، استغفار نہ کرے، اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، تو یہ انسانی عمل نہیں، یہ آدم کی سنت نہیں، بلکہ یہ شیطان کی سنت اور یہ شیطان کا طریقہ۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے جا، تو لوگوں کو گمراہ کر، لیکن یاد رکھ جو میرے نیک اور مخلص بندے ہوں گے ان پر تیرا جادو نہیں چلے گا، ان پر تیرا جادو نہیں چلے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا کیا واقعی جو اللہ کے نیک اور مخلص بندے ہوتے ہیں شیطان کا جادو ان پر نہیں چلتا؟ اللہ نے کہا جا لوگوں کو گمراہ کر، لیکن یاد رکھ جو میرے نیک اور مخلص بندے ہوں گے ان پر تیرا جادو نہیں چلے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا واقعی اللہ کے جو نیک اور مخلص بندے ہوتے شیطان کا جادو ان پر نہیں چلتا، وہ گناہ نافرمانی کا کام نہیں کرتے؟ دیکھیں شیطان سب سے زیادہ خوش کس عمل سے ہوتا؟ شیطان سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایک مسلمان کی زندگی میں شرک آ جائے۔ کلمہ وہ مسلمان جو اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، اگر اس کی زندگی میں شرک آ جائے تو شیطان کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس روئے زمین کا سب سے بڑا اگر کوئی گناہ ہے تو وہ شرک ہے۔ ایک بندے کی زندگی میں جب شرک آ جائے تو شیطان کو بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج میرا کام ہو گیا، اور سب سے بڑا جو گناہ تھا اس نے اس کا ارتکاب کیا۔ اور شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف کب ہوتی؟ شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے کہ جب ایک مسلمان انسان ہونے کی وجہ سے، بشر ہونے کی وجہ سے زندگی کے کسی بھی موڑ پر کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو وہ نادم و شرمندہ ہو کر جب توبہ استغفار کر لے۔ یعنی ایک مسلمان انسان ہونے کی وجہ سے، بشر ہونے کی وجہ سے زندگی کی کسی بھی موڑ پر جب نافرمانی ہو جائے، گناہ کا کام ہو جائے، وہ نادم و شرمندہ ہو کر توبہ استغفار کرے تو شیطان چیخو پکار لگاتا، وہ تڑپ اٹھتا کہ اگر اس کے پیچھے لگا رہا، محنت کرتا رہا، کوشش کرتا رہا، کئی دن اس کے پیچھے مسلسل لگا رہا، محنت کرتا رہا، بڑی مشکل سے گناہ کا کام کیا، نافرمانی کا کام کیا، توبہ استغفار کر لیا، سب کچھ ختم ہو گیا، میری محنت جو ہے وہ مٹی میں چلی گئی، برباد ہو گئی۔ تو جو اللہ کے نیک اور مخلص بندے ہوتے ہیں انسان ہونے کی وجہ سے، بشر ہونے کی وجہ سے زندگی کے کسی بھی موڑ پر جب گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو نادم و شرمندہ ہوتے ہیں، وہ پشیماں ہوتے ہیں، وہ شرمندہ ہوتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، رجوع لگاتے ہیں، اور رات کی تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، میری مغفرت نہ فرمائی، مجھ پر اپنا رحم نازل نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ ہم اور آپ میرے بھائیوں اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ شیطان نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا نہ صرف یاد ہے بلکہ اس کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ اس نے جو اللہ سے وعدہ کیا کہ بندوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، نہ صرف کوشش کر رہا بلکہ ہر ممکن کوشش کر رہا، طرح طرح کے حربے،
طرح طرح کے ہتھ کنڈے اور جس انداز میں کوشش کر رہا ہے اپنے چیلوں کے ساتھ، جس انداز میں محنت کر رہا ہے، آپ دیکھیں اللہ کی پناہ ہر مسلمان کسی نہ کسی لحاظ سے شیطان کے چنگل میں جکڑا نظر آ رہا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے، نبی سے محبت کرنے والے، فجر میں اٹھے یا نہ اٹھے ہم سے پہلے شیطان گمراہ کرنے کے لیے اٹھ کر تیار رہتے۔ ہم مسلمان نماز پڑھنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، نبی سے محبت کرنے والے، فجر میں اٹھنے کا پلان بنائے یا نہ بنائے، اٹھے نہ اٹھے، شیطان پہلے سے تیار رہتا گمراہ کرنے کے لیے۔ اس نے جو وعدہ اللہ سے کیا نہ صرف یاد ہے بلکہ اس کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ ہمیں یاد نہیں۔ ہم مسلمانوں نے بھی اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ عہد الست میں آدم علیہ السلام کی پشت سے، ان کی پیٹھ سے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو پیدا فرمایا تھا۔ قیامت تک آنے والے جتنے لوگ، سب، میں آپ سارے لوگ موجود تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ چوٹیوں کی شکل میں باریک باریک اللہ نے سب کو جمع فرمایا، سب کو آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے پیدا کیا، سب کو جمع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا خالق مالک نہیں ہوں، تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی مالک ہے، ہم تیری ہی عبادت کرنے والے ہیں۔ ہم سب نے وعدہ کیا تھا، میں آپ سارے لوگ وہاں موجود تھے، ہم نے وعدہ کیا تھا، لیکن یہ وعدہ آج یاد نہیں میرے بھائی، یہ وعدہ یاد نہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ بار بار یہ وعدے یاد دلائے جائیں، مسلمانوں کو جمع کر کے ان کو نصیحت کی جائے، نبی کی سنتیں بتائی جائیں، نبی کی تعلیمات بتائی جائیں، نبی کا طریقہ اور آپ کی طرز زندگی اور آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے، ترغیب دلائی جائے، ہم مسلمانوں کو احساس بھی نہ ہو ہم کہاں جا رہے ہیں، کس ڈگر پہ ہیں، یاد دلایا جائے، بتایا جائے، احساس بھی نہ ہو، ہم رجوع نہ کریں، ہمارا دل بھی نہ پسیجے، یہ بڑی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے کہ ایک انسان راستہ بھٹک گیا ہو، اسے راستہ بتا دیا جائے، اسے احساس ہو جاتا ہے۔ ایک انسان اگر راہ راست سے بھٹک گیا ہو، اسے بتا دیا جائے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، اسے احساس ہو جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو بار بار جمع کر کے نصیحت کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ طریقہ صحیح یہ ہے، یہ غلط ہے، نبی کی تعلیم یہ ہے، اور آپ کا پیغام یہ ہے، اور آپ کی طرز زندگی ایسی تھی، ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں لیکن احساس نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ صحیح معنوں میں نبی کی محبت کو ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں جو اللہ نے نجات رکھی ہے، جو کامیابی رکھی ہے، وہ نبی کے طرز زندگی میں رکھی ہے۔ نبی کے طرز زندگی میں، نبی کے طرز زندگی سے ہم کوسوں دور ہیں، منمانی والی زندگی ہے، ہماری اپنی مرضی والی زندگی ہے، گھر ہو باہر ہو جو بھی معاملہ ہو، دیکھیں ہماری اپنی زندگی یہ اپنی مرضی والی زندگی، مرضی والی زندگی نہیں چلے گی۔ مسلمان پابند ہوتا ہے نبی کی شریعت کا، مسلمان پابند ہوتا ہے احکام الہی کا، مسلمان جہاں بھی ہو وہ جو کرنا چاہے، جس انداز میں زندگی گزارنا چاہے وہ نہیں گزار سکتا، وہ نہیں گزار سکتا ہے، وہ پابند ہوتا ہے نبی کی تعلیمات کا کہ آپ کی تعلیمات کیا تھیں، آپ کی گائیڈ لائنز کیا تھیں، اور آپ نے وہ کون سا طریقہ دیا ہے جس کے مطابق ہم کو زندگی گزارنا۔ میرے بھائیو، خاص طور سے شیطان نے جس انداز میں ہتھ کنڈے استعمال کیے، گمراہ کرنے کے لیے جو چالیں چلی ہیں، اللہ کی پناہ ہر مسلمان کسی نہ کسی اعتبار سے دیکھیں آپ چنگل میں جکڑا نظر آ کئی۔ اب آج سوشل میڈیا کا زمانہ دیکھیں، یہ بھی ایک طرح کا ہتھ کنڈا ہے، نوجوان نسلیں برباد ہو رہی، نوجوان بچیاں برباد ہو رہی ہیں۔ سوشل میڈیا اتنا بڑا فتنہ اور اتنا بڑا شیطانی ہتھ کنڈا کہ اللہ کی پناہ پوری نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ ان کی اپنی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کو کرنا کیا ہے، جانا کہاں ہے، بننا کیا ہے، کوئی پرواہ نہیں، پورا کا پورا دن سوشل میڈیا، سوشل میڈیا۔ شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ فیہ خیر کثیر، اس میں فائدے ہیں ایسا نہیں ہے، بہت فائدے۔ موٹی موٹی کتابوں کو لے کر گھومنے سے آدمی محفوظ رہتا ہے، لمبی لمبی فائلوں کو
لے کر گھومنے سے محفوظ رہتا ہے، جو سرچ کرنا چاہے فوراً اسے مل جائے، خیر ہے ایسا نہیں ہے، لیکن وہ شر اکثر، لیکن اس کے اندر شر، برائیاں زیادہ، برائیاں زیادہ۔ میں نے، آپ نے، سب نے محسوس کیا، پوری نسل برباد ہو رہی ہے، اس کی اپنی ذمہ داری ہے کیا؟ کوئی پرواہ نہیں، بس سوشل میڈیا پہ لگا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کا وقت نہیں، رشتہ داروں سے نہیں مل پا رہا ہے، اپنے لوگوں کی حقوق کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی ہے، ایسے لوگوں سے باتیں اور لمبی لمبی باتیں، پورا کا پورا دن لگا ہے، جن سے کبھی ملنے کی امید بھی نہیں، کبھی ملنے کی امید بھی نہیں میرے بھائیوں۔ اور اتنا بڑا مسئلہ کہ دیکھیں سوشل میڈیا پر آدمی امت کے بڑے بڑے مسئلے میں ہر شخص بول رہا ہے، امت کے بڑے بڑے مسائل میں جہاں بڑے بڑے لوگ بولنے کے لیے تھر تھراتے ہیں، دھڑلے سے ایک مسلمان کمنٹ کر رہا ہے، جو اسے بولنا ہے بول رہا ہے، مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کا چہرہ بدنام ہو رہا ہے، بدنما ہو رہا ہے، ہر شخص جس کو سمجھ میں آ رہا ہے بول رہا ہے۔ اور بے حیائی اپنے چرم پر ہے، بے حیائی اپنے چرم پر ہے۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ اگر کسی سے بات کرنا ہو آسانی سے بات نہیں ہو سکتی تھی، وہ خط دینا پڑتا تھا، اور خط بھی آسانی سے نہیں پہنچ سکتا تھا، وہ پکڑا بھی جا سکتا تھا۔ اور آج دیکھیں بچے ہمارے گھر میں بیٹھ کر کیسے کیسے لوگوں سے باتیں چل رہی ہیں، کیسے کیسے لوگوں سے رابطے ہو رہے ہیں، گھر میں بیٹھ کر، ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر چیٹ پر باتیں ہو رہی ہیں، چیٹ پر باتیں ہو رہی ہیں، بچیاں برباد ہو رہی ہیں، نوجوان نسلیں تباہ ہو رہی۔ اتنا بڑا فتنہ شیطانی ہتھ کنڈا، اور ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ چھوٹے چھوٹے بچے روتے ہیں تو ان کو بہلانے کا، ان کو سنبھالنے کا، تو ان کو اٹھا کر موبائل پکڑا دیا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے نہیں جانتے کہ یہ موبائل کیا ہے، ظاہر ہے بچے ہیں، روئیں گے، تکلیف ہوگی یا کسی بھی وجہ سے، ان کو بہلایا جائے، ان کو کھلایا جائے، ان کو سنبھالا جائے، یہ ہماری ذمہ داری۔ بچے رونے لگتے ہیں، اٹھا کر موبائل پکڑا دیا جاتا ہے تاکہ بچہ چپ ہو جائے۔ اب اس کا عادی ہو جاتا، کتنے ماں باپ پریشان ہیں، شکایت کرتے ہیں، روتے ہیں کہ اس قدر عادی ہو گیا، ٹپٹ ہو گیا، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ عادت لگائی کس نے؟ ہم نے اور آپ نے لگائی۔ یہ عادت لگائی کس نے؟ ہم نے اور آپ۔ اور کبھی کبھی ایسا لگتا کہ سوشل میڈیا پر ہم انسانوں سے نہیں بات کرتے بلکہ چہروں سے بات کرتے ہیں، انسانوں سے نہیں بلکہ چہروں سے بات کرتے ہیں۔ کسی ایک لڑکی کی تصویر ہو، آپ دیکھیں، پانی پوری کھاتے ہوئے اگر ڈال دیا جائے، نیچے کمنٹس دیکھیں، کتنی اچھی زندگی ہے، کتنا اچھا ماحول ہے، کیا ہے۔ اور وہی کمنٹ اگر کسی لڑکے کی طرف سے اس طرح کا ہو، نیچے کمنٹ دیکھیں۔ تو سچائی یہ ہے کہ ہم چہروں سے بات کرتے ہیں، انسانوں سے نہیں بات کرتے۔ تو جہاں انسانوں سے بات نہ ہوتی ہو، وہاں آدمی جوانی اپنی برباد کرے، اب پورا کا پورا دن اسی میں لگائے اور لگا رہے، اس کی اپنی ذمہ داریاں کیا ہیں، بننا کیا ہے، کرنا کیا ہے، اسے کوئی پرواہ نہ ہو۔ یہ بڑی بات ہے میرے بھائی، بہت بڑا فتنہ، طرح طرح کے فتنے۔ تو ہم مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے کہ ہماری اپنی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، نبی کی زندگی دیکھیں، نبی کا طریقہ دیکھیں، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں، اللہ سے مدد طلب کریں، نماز قائم کریں، نماز قائم کریں۔ نماز کا مسئلہ دیکھیں آپ، کیسے ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے نمازی ہوں، اور کس منہ سے بچوں کو نماز کے لیے کہیں۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ہم ذمہ دار ہیں، ماں باپ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ہمارے اپنے بڑے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، بچے کیسے نماز پڑھیں، کیسے، کس منہ سے ان کو کہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ نبی کی محبت کو اور آپ کی عظمت کو اللہ ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو خیر کی چیزیں ہیں، جو بھلائی کی چیزیں ہیں، جو نیکی کی چیزیں ہیں، اللہ ان میں وقت لگانے کی توفیق دے۔ یہ فضولیات، یہ لہو و لعب، جہاں وقت برباد ہو رہا ہو، جہاں زندگیاں تباہ ہو رہی ہوں، جو شیطانی ہتھ کنڈے ہوں، اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں ہمیں محفوظ رکھ۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھ تب تک اسلام پر رکھ، اور جب ہماری موت ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.